دیکھ ہمارے جتنے مسائل ہیں نا، ہمارے روحانی جتنے گناہ ہیں، جتنی نفسانی بیماریاں ہیں، ان سب کا جو ریشہ یعنی جو کہتے ہیں جڑ ہے نا، وہ کس بات پر ہے؟ ہمیں قیامت کے دن پر صحیح یقین نہیں ہے۔ یقین ہوتا تو کبھی یہ کام نہ کر رہے ہوتے۔ حقیقت یہ ہے، علم ہونا کسی شے کا اور ہے، یقین ہونا اور ہے۔ میں نے ایک جگہ مثال دی تھی، فرض کیجئے کہ آپ میں سے کوئی میرے پاس آ کر یہ کہے، جیسے مومنین کہتے ہیں دعا کے لیے کہ مولانا صاحب میں بہت شدید مشکل میں ہوں، ایک چیک ایشو کر دیا ہے، اکاؤنٹ میں پیسے نہیں، کل باؤنس ہو جائے گا، تو لیگل امپلیکیشنز ہیں اور بے عزتی بہت ہے، میں سب بہت پریشان ہوں، بس دعا کیجیے گا کہ کوئی سبب بن جائے۔ تو آپ نے ہم سے ایک بات کہی، میرے علم میں وہ بات آ گئی، رات کو شاید میں آرام سے سو جاؤں گا لیکن آپ نہیں سو پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے علم ہے، آپ کو یقین ہے۔ فرق ہے، علم تو ہے، مجھے پتا چل گیا کہ آپ نے مجھے بتایا، لیکن آپ کو یقین ہے کہ یہ ہونے والا ہے۔ جب یقین ہوتا ہے نا تو نیندیں اڑ جاتی ہیں انسان کی۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ علم ہے ہمیں قیامت کا، سن رکھا ہے ہم نے، قرآن میں پڑھ رکھا ہے، لیکن یقین کتنوں کو ہے؟ کم کو بہت یقین ہے۔ اس حدیث کو میں سنا چکا ہوں کہ یقین وہ دولت ہے کہ جو حتیٰ ایمان سے بھی کم تقسیم ہوئی ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ ایمان ہو آپ کے پاس، یقین نہ ہو۔ اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، ممکن ہے کہ میرے پاس ایمان ہے، یقین نہیں ہے۔ اس کی اعلیٰ ترین مثال تو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ پروردگار دیکھا مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اعلیٰ اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں ہے؟ ایمان تو ہے، لیکن لیطمئن قلبی، چاہتا ہوں کہ یقین بھی آ جائے۔ اب اسے اپنے یقین اور ایمان پہ قیاس نہ کیجیے گا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منزل پر ہے۔ لیکن ایمان کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، یقین کی الگ ہوتی ہے۔ ہم میں سے ماشاءاللہ سبھی ایمان کی کیفیت پر ہیں، یقین ابھی نہیں ہے۔ یقین ہوتا تو ہمارے دن اور رات ایسے نہ گزر رہے ہوتے کہ جیسے بھی گزر رہے ہیں۔ یقین ہوتا تو کوئی مستور، میری ماؤں بہنوں میں سے کوئی بے حجاب گھر سے باہر نہ نکلتی، اگر یقین ہوتا۔ کیلی دیکھ رہے ہیں، یقین ہوتا کہ اس پر سوال جواب ہے۔ یقین فرمائیے گا، اگر ہمیں قیامت کا، قبر کا، برزخ کے معاملات کا یقین ہو جائے، زبان سے ہمارے لفظ نکلنا مشکل ہو جائے۔ ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہے۔ حضرت فضا کیوں 20 سال سے قرآن سے بات کرتی تھی؟ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ قرآن ہی سے کیوں بات کرتی ہیں، کہ اس لیے کہ قیامت میں زبان کا مجھے یقین ہے کہ سوال ہونا ہے۔ جب سوال ہوگا کہ زبان سے کیا کہا تھا تو کہہ دوں گی مالک کچھ کہا ہی نہیں تھا، جو کچھ کہا تھا تیرا قرآن ہی کہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہم صل علی۔ اس کی جو مثال دی جاتی ہے کہ بہت فیمس مثال ہے، شاید سب سے پہلے مرحوم امام خمینی علیہ رحمہ نے اس مثال کو بیان کیا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ مردہ کچھ کر نہیں سکتا، آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا مردہ، آپ خود اسے ٹچ کریں گے۔ لیکن کسی سے کہیے کہ مردے کے ساتھ غسل خانے میں جو نا جناب آپ میت کو یہاں رکھنا ہے تو تھوڑا یہاں پر سو جائیے، آپ صبح پتہ نہیں ہو سکتا 2 مردے ہوں۔ کیوں؟ اچھا علم ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن یقین ابھی نہیں ہے۔ لیکن جو غسل و کفن دینے کا عادی ہوتا ہے اسے یقین ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ آرام سے دے دیتا ہے، اسے یقین ہے۔ سوال، اسے کیوں یقین ہے اور مجھے کیوں یقین فی الحال نہیں ہے؟ فقط علم ہے۔ اس لیے کیا وہ جب پہلی مرتبہ غسل دے رہا تھا اس کی یہی کیفیت تھی؟ نہیں، آہستہ 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 یقین پر پہنچ گیا۔ لہذا حدیث میں ہے کہ جو کچھ تمہارے علم میں ہے اس پر عمل کرتے چلے جاؤ، اللہ تمہیں یقین تک پہنچا دے گا۔ یہ ہے یقین حاصل کرنے کا طریقہ۔ بات ہو رہی ہے؟ یہاں سے وہاں مل کے اللہم صل علی۔ کیونکہ اس پوری گفتگو کے بعد فوراً ایک سوال ہوگا کہ ہمارے پھر یقین کو کیسے بڑھائیں؟ یقین کو بڑھانے کا سادہ طریقہ ہے جو علم ہے اس پر عمل کیجئے، اللہ یقین بڑھا دے گا۔ یقین تک کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں۔ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، کیا قرآن میں نہیں ہے؟ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو یعنی کیا؟ جو پتا ہے اس پر عمل کرو، یعلمکم اللہ، جو تمہیں نہیں پتا اللہ تمہیں سکھا دے گا، یعنی درجہ بڑھتا جائے گا۔ جو علم ہے اس پر عمل تو کرو۔ کتنے علماء بیان کرتے ہیں کہ شاید کم از کم اس زمانے میں جہاں اتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ کے پاس بہت سارے وسائل ہیں معلومات حاصل کرنے کے لیے، ہمارا معاملہ کم علمی نہیں ہے، بے عملی ہے۔
شاید ہی کوئی ایسا نہیں ہوا علم نہ ہو. بہت جس مثلا سوسائٹی میں آپ ہیں جہاں کہیں آپ کو بہت سے معاملات کا علم ہے, مجھے علم ہے, نفس پرستی کی وجہ سے نہیں رکتے, آگے بڑھتے ہیں گناہ کی طرف. پہلے مقدمہ گناہ کی طرف, اس کے بعد گناہ کی طرف.